آیت 1:1-2 کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوں ذلت ان کا مقدر بن گئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ لوگوں کی ذمہ داری اور عہد کے سائے میں ہوں، وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنے، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے۔ یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کا نتیجہ تھا۔ آیت 1:1-3 کا مفہوم۔ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر ثابت قدم ہے، رات کے وقت اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے۔ آیت 114 مفہوم۔ یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک صالح اور نیک بندوں میں شامل ہیں۔ آیت 1:1-5 کا مفہوم۔ یہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا کیونکہ اللہ متقی اور پرہیزگار بندوں کو خوب جانتا ہے اور انہیں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت 116 مفہوم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی، یہی لوگ جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا انکار کرتی، انبیاء کرام کی نافرمانی کرتی اور حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس کا انجام ذلت، رسوائی اور اللہ کے غضب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کامل انصاف کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایسے نیک اور مخلص لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے وقت اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حضور عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ہر بھلائی کے کام میں آگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ ان کے نسب، قوم کسی گروہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے ایمان، اخلاص اور اعمال کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں برے لوگ موجود ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قوم کا ہر فرد ویسا ہی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی بندگی اختیار کرے، نیکی کو عام کرے اور برائی سے روکے، وہ اللہ کے نزدیک عزت اور کامیابی کا مستحق بنتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر اور نافرمانی پر قائم رہتے ہیں ان کا مال و دولت اور اولاد بھی قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ اہم پیغام۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا فیصلہ اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق فرماتے ہیں، نہ کہ اس کی قوم نسب کی بنیاد پر۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کو فروغ دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے، جبکہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور صالح اعمال سے ہی حاصل ہوگی۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، اخلاص اور تقوی عطا فرما، ہمیں اپنی آیات پر عمل کرنے، نیکی کو اپنانے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قرآن کریم کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔